برادران، میں ابتدائی میں ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہوں گا جو دعاؤں کے حوالے سے میرے کاندھوں پر ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بحق کے شہدائے کربلا، بحق کے جناب سیدہ، التماس دعا کہنے والوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں مادر اصغر کا واسطہ اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں جناب لیلہ کا واسطہ انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناچاکی اور ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ اے پروردگار، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپاہیوں کو شہدائے کربلا اور سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما، ملت کے شہداء کے درجات کو اور بلندی عطا فرما۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مظلومین جہاں خصوصیت کے ساتھ کشمیر کے مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے پروردگار، آل محمد کے ماننے والے، چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما۔ اے پروردگار، عزاداری، عزاداروں اور عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ فرش عزا کی خدمت کرنے والے، دامے، درہمے، سخنے، قدمے، ذاکرین، خطباء، مرثیہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، شعر کہنے والے، شعر پڑھنے والے، اے مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار، ہم کیا اور ہماری عزاداری کیا، عزاداری تو جو کرنے والے تھے وہ کربلا کے بعد سید سجاد عزاداری کر کے گئے۔ اے پروردگار، بس ہمارا نام عزاداروں کی فہرست میں شامل فرما، اور جو ناقص عبادت ہم انجام دے رہے ہیں اپنی رحمت کے طفیل اس ناقص عبادت کو بطور کامل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اس عزاداری کے صدقے میں مادر حسین جناب سیدہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس خاص طور پر میں کرنا چاہوں گا تمام شہداء ملت کے لیے، خاص طور پر وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنے والے 6 ستمبر کے شہداء اور دیگر تمام شہداء کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعائے مغفرت سے پہلے ایک آخری دعا کہ اے پروردگار، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، اور جو اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے ہیں، گم شدہ ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، اے پروردگار ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ اے پروردگار، اس طرح کی غیر قانونی حرکت کرنے والوں کو عقل کے، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر بآواز بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، فلسفہ شہادت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 جسے مسلسل آپ سرنامہ کلام میں سماعت فرما رہے ہیں۔ کل میں نے ان دونوں آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا ابتدائی گفتگو میں، اور یہ گزارش کی تھی کہ ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہنے سے روکا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اگر فقط انسان سپرفیشلی دیکھے، سطحی نظر سے دیکھے، کہ شاید پروردگار عالم تہذیب لفظی سکھا رہا ہے کہ بولنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شعور کا تعلق صرف اور صرف تہذیب لفظی کے ساتھ نہیں ہوتا، حقیقت ثابتہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے شعور سے مابرہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، مگر وہ بہرحال زندہ ہے۔ مگر اگر کوئی شک اور شبہ موجود تھا تو پھر اسے کریکٹ کیا گیا سورہ آل عمران کی اس آیت میں، جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں، تمہارے کاسۂ ادراک میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں، پاتے رہیں گے۔ یعنی تمہیں ہماری بات پر اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا کوئی پردیسی مسافر کسی سفر پر جاتا ہے اور وہاں سے تمہارے پاس خبر آ جائے کسی معتبر شخص کی کہ وہ زندہ ہے، تو تمہیں اس کی خیریت پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً جب خدا تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی زندگی میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اب ذرا سا آگے بڑھیے برادران عزیز، کل جس بات کو میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ آج اسے مجھے کنیکٹ کرنا ہوگا، کہ اگر ہم موجودات کے اوپر غور کریں تو کچھ براڈ کیٹیگریز بنائی گئی، جس کا علم منطق میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام گفتگو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مخلوقات میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو جمادات میں شامل ہیں، کچھ وہ ہیں جو نباتات میں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو حیوانات میں ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان، یعنی وہ مخلوقات جو ہماری آبزرویشنل رینج میں ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ ملائکہ بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، مگر ان پر اس وقت میں بات نہیں کر رہا۔
وہ جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں، ان مخلوقات میں کچھ ہیں جو جمادات ہیں، یعنی جمادات کا مطلب وہ جامد ہے، ان کا وجود ہے اور بس۔ پھر اس کے بعد ایک اسٹیپ ترقی ہوتی ہے اور نباتات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے اندر وجود بھی ہے اور وجود کے ساتھ ساتھ نشو و نما ہے، گروتھ ہے، جرمنیشن ہے، ان کا اگنا ہے، ان کا بڑھنا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جمادات کا کوئی معاملہ نباتات کے معاملے سے مختلف ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیپ اور آگے بات جاتی ہے اور جانور، حیوانات، اینیملز، کیٹل، یہ سب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کے اندر وجود بھی ہے، وجود کے ساتھ ساتھ نشو و نما بھی ہے، اور نشو و نما کے علاوہ ایک اور ایڈیشنل فیچر ان کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے اور وہ ہے موومنٹ، حرکت، لوکوموشن۔ یعنی اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو ایک وجود جو صرف اور صرف جامد وجود ہے، ایک وجود کہ جس کے اندر ترقی ہوتی ہے اور گروتھ اور جرمنیشن، نشو و نما کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وجود کہ جس میں حرکت کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات انسان تک پہنچتی ہے تو وجود بھی ہے، گروتھ بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور ایک اور اضافی وصف اسے حاصل ہے اور وہ ہے عقل۔ پروردگار عالم نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ اگر کچھ معلومات اس کے پاس ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے مجہولات کو کشف کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ مجہولات معلومات میں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انسان میں اور حیوان میں یہ بنیادی فرق ہے کہ حیوان اگر چوہا بل میں رہتا تھا تو آج بھی بل میں رہتا ہے، شہد کی مکھی چھتے میں رہتی تھی تو آج بھی چھتا ہی بناتی ہے اور اسی میں رہتی ہے، اگر کوئی پرندہ گھونسلہ بناتا تھا تو آج بھی وہ گھونسلہ ہی بناتا ہے اور اسی کے اندر وہ رہتا ہے۔ مگر یہ حضرت انسان ہے کہ جس نے غاروں سے سفر شروع کیا اور محلوں تک پہنچ گیا، وہ بنگلوں تک پہنچ گیا۔ اس کے تمدن میں مسلسل ترقی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر مزید ارتقاء ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا تھیسس ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہ آپ ایک بات بتائیے کہ انسانوں کے باب میں تو ہم سنتے ہیں کہ لوگ شہید ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، مگر کیا جمادات میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو شہادت کی منزل تک پہنچا سکے؟ کیا نباتات میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ کوئی پودا اپنے آپ کو فنا کرے اور وہ شہید کہلائے؟ کیا جانوروں میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ حیوانات میں بھی کوئی ایسا ہو کہ جس کی موت کو ہم شہادت سے تعبیر کر سکیں کسی معنی میں؟ مگر کیا اس بات کا امکان ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز، پروردگار عالم نے یہ آیت کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ روم میں اور اس کے علاوہ کئی آیتوں میں، پروردگار عالم نے زمین کے لیے بھی دو لفظیں استعمال کی کہ زمین مردہ بھی ہوتی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے۔ اگر جمادات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جمادات میں تو روح نہیں ہے، جب روح نہیں ہے تو اس کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ مگر آپ قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ينزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، وہ پانی زمین پر پڑتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ ہے کہ جو اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، یہ ویسی ہی تعبیر ہے کہ جیسی پروردگار عالم نے شہداء کے لیے استعمال کی، وہی تعبیر کہ زمین تھی مگر خدا کی نظر میں مردہ تھی، اور اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسا اور پانی زمین میں جذب ہوا تو زمین نے رسپونڈ کیا، زمین نے جواب دیا، اور وہ جواب فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ خداوند متعال نے زمین کو موت کے بعد واپس زندگی عطا کر دی۔ کیا یہ ہر زمین کے ساتھ ہوتا ہے؟ جواب جی نہیں، ہر زمین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر زمین کے اوپر اگر پانی برسے تو ہر لینڈ فرٹائل نہیں ہے، ہر زمین زرخیز نہیں ہے، ہر زمین پر نباتات اگتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو جس طریقے سے بہت سے انسان شہادت سے محروم رہ جاتے ہیں، بہت سی زمینیں بھی شہادت سے محروم رہ جاتی ہیں، لیکن زمینوں میں کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو پروردگار کی اس کال پر رسپونڈ کرتی ہیں، پروردگار کی اس پکار پر لبیک کہتی ہیں۔ خدا کی پکار جب برسات کی صورت میں برستی ہے تو زمین پانی کو جذب کرنے کے بعد رسپونڈ کرتی ہے،
اور رسپانس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اب یہاں پر وہ سوال آتا ہے کہ زمین مردہ کون اور زمین زندہ کون؟ وہ زمین مردہ کہ جس میں نباتات کو رویدہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اسے آگے بڑھانے کی صلاحیت نہ ہو، اور زمین زندہ کون کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب آئیے ذرا کسان کے ساتھ اس کے کھیت میں چلیے، وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کسان ایک کام کرتا ہے، یہ جملہ میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کرتا ہوں کہ کسان ایک کام کرتا ہے، وہ اپنے کھیت میں پہنچتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس زمین میں صلاحیت موجود ہے، میں خدائی نمائندہ بن جاؤں اور اس زمین کو فیسیلیٹیٹ کروں تو یہ رسپونڈ کرے، یہ اس کی نظر ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ امتیاز کر سکتا ہے کہ کون سی زمین اس قابل ہے کہ اس پر محنت کی جائے اور کون سی زمین اس قابل ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ جب کسان نے دیکھا کہ یہ زمین ایسی ہے کہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہے تو وہ بیج لے کر پہنچا، اس زمین تک پہنچا کہ جس کے بارے میں اسے امید ہے، اور اس نے اب کیا کیا؟ اس نے زمین سے مٹی کو ہٹایا، گنجائش پیدا کی، اور پھر بیج لے جا کر اس مٹی کے اندر دبا دیے۔ اب بظاہر تو دبا دیا، علامہ سعید علی نقوی صاحب کا بہت پیارا تبصرہ ہے کہ دبا بھی دیا اور اس کے اوپر اب ہل بھی چلائے گا، تو اب پروردگار عالم نے اس پورے نظام کے ذریعے سے کیا سمجھایا کہ جس کو دنیا کے ہاتھ دباتے ہیں خدا اسے ابھارتا ہے، جسے دنیا والے مٹانا چاہتے ہیں پروردگار عالم کا انتظام یہ ہے کہ اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ پھر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یعنی یہ کسی اور کے لیے نہیں، خود مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کا اتفاق ہے۔ مولا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اے علی آپ وہ ہیں کہ جن کے فضائل اپنوں نے جان کے خوف سے چھپائے اور دشمنوں نے بغض و نفرت و حسد کی وجہ سے چھپائے، مگر اس کے باوجود چھپانے والے چھپاتے رہے، اور آج پوری کائنات میں اگر نام ہے تو اس ولی کا جو علی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں بچوں کا نام علی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ بنو امیہ کا زمانہ، حجاج بن یوسف کا زمانہ، کہ مولا کا نام اگر کسی بچے کا نام مولا کے نام پر رکھ دیا گیا تو قابل گردن زدنی جرم قرار پائے گا، اس کی گردن اتار دی جاتی۔ اتنی نفرت، اتنا بغض، اتنا حسد، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ لیجیے وہ نام جو سب سے زیادہ رکھے جاتے ہیں ان میں پیغمبر اکرم کے ساتھ اگر نام ملے گا تو مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے بعد حسین۔ یہی وہ نام ہے کہ جو بچوں کے رکھے جاتے ہیں تو بولنے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، سننے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تب اس کسان نے بیچارے نے ایک کام کیا، زمین میں اس بیج کو ڈال دیا، اس کے اوپر اس نے مٹی کو ہموار کر دیا، اس کے اوپر ہل چلایا، اور پھر اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ ایک دن کی امید ہے اسے کہ جب یہاں سے فصل اگنا شروع ہوگی تو سب سے پہلے کون باہر آیا؟ کونپل۔ ایک کونپل۔ یہ پہاڑوں پر بھی ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں پر بھی اگر بارش برسے تو وہاں پر بھی ہمیں سبزہ اگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کونپل سے سوال کرے، کونپل نرم و ملائم، کمزور، اتنی کمزور کہ اس کے اوپر اگر شبنم کا قطرہ گر جائے تو وہ اس کے بار کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، مگر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کونپل زمین کے سخت جگر کو چاک کر کے باہر آ رہی ہے۔ تو وہ کونپل جو ایک طرف دیکھا جائے تو اتنی کمزور اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اتنی طاقتور، کمزور اتنی کہ بار قطرہ شبنم برداشت نہ کر سکے، اور طاقتور اتنی کہ باقاعدہ زمین کے سخت جگر کو چاک کر کے باہر آ رہی۔ تو اگر اس کونپل سے سوال کیا جائے کہ تجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تو وہ جواب دے گی۔ اگر انسان کے فہم میں طاقت ہو تو وہ سننے کی کوشش کرے کہ وہ اپنی زبان بے زبانی سے کہے گی کہ یہ میری ذاتی طاقت نہیں ہے، کسی اور نے مجھے اتنے طاقتور بنا دیا کہ میں نے زمین کے سخت جگر کو چاک کر دیا۔ اگر کونپل میں وہ خدائی طاقت آ جائے تو وہ زمین کے سخت جگر کو چاک کر دیتی ہے، اور اگر کسی انسان کامل و مکمل کے ہاتھ میں وہ طاقت آ جائے
اور وہ انگلیاں خیبر کے در میں در آئیں تو پھر حیرت کی کوئی باقی نہیں رہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہی وہ چیز. دیکھیے اب ظاہر کے درمیان میں بات آ گئی تو میں تبصرہ مکمل کر کے پھر اس بات کی طرف جاؤں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اگر ہم دیکھیں تاریخ مورخ کا نام ہے دیار بکری، تاریخ خمیس، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب امیر المومنین آنکھوں میں آشوب تھا جس کی وجہ سے وہ اس وقت ایکٹیو نہیں تھے خیبر کے میدان میں، تو اسی موقع پر خود پیغمبر اکرم بھی درد شقیقہ میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے پیغمبر اپنے خیمے تک محدود ہو گئے. امیر المومنین آشوب چشم جس کی وجہ سے ایکٹیو نہیں، پیغمبر اکرم درد شقیقہ ہے جس کی وجہ سے خیمے تک محدود ہو گئے. تب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس کی مرضی وہ علم لے کر جائے اور جا کر وہاں پر اپنی سی کوشش کرے. یعنی یقین جانیے برادران عزیز، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر کوئی فتح کر کے لے آتا تو ہم اس کا بھی کوئی قصیدہ پڑھ دیتے. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ جو کیفیت کارروائی کی لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جب پلٹ کر آ رہے تھے ناکام و نامراد شکست کھا کر، تو لشکر سردار کو بزدل بتا رہا تھا، سردار لشکر کو بزدل بتا رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے. اور پھر جب پیغمبر اکرم کو افاقہ ہوا تو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. یہ جملہ جو آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے، مگر ذرا اس کو اس انداز سے سنیے. کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ اب کل میں علم دوں گا. دیکھیے جو بعد کے جملے ہیں وہ تو قابل توجہ ہیں اور ان میں تو فضائل کا رخ ہے، مگر خاص طور پر یہ پہلا جو کلمہ ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے. یعنی پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اوتیا کے اندر، اوتینا کے اندر نون تاکید ثقیلہ موجود ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اب تو کل میں اور بس میں ہی علم دوں گا. یہ میرے علم دینے پر اتنا اصرار کیوں ہے کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں میں علم دوں گا اور میں ہی علم دوں گا، اور جان لو کہ میں ہی علم دوں گا. یہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ تو پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کل تک گئے تھے ان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، میں نے علم نہیں دیا تھا. جب میں نے علم نہیں دیا تھا تو میری کوئی ذمہ داری بھی نہیں. ہاں اب جب میں علم دوں گا تو ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا، اس کو دوں گا جو رجولن، وہ مرد ہوگا، کرارن، وہ کرار ہوگا، غیر فرارن، ایسا ہوگا جو فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اس کو غیر فرار بتا کر پیغمبر اکرم نے بہت سو کے معاملات کو افشا کر دیا کہ وہ جو ہوگا وہ غیر فرار ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہ ہو جائے. اب اس کے بعد ہمیں حق ہے کہ ہم پیغمبر اکرم سے ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کریں کہ اللہ کے رسول آپ کسی اور کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ کسی اور کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میدان میں جائے گا، فرار اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک نہیں پلٹے گا کہ جب تک وہ فتح مند نہ ہو جائے؟ آپ اپنی بات کریں، آپ کسی اور کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم کا یہی جواب ہوگا، ارے میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کسی غیر کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مگر جو میرا اپنا نفس ہے اس کی ذمہ داری میں یقیناً لے سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ وہ جو کومپل ہے وہ زمین کے سخت جگر کو چاک کر کے باہر آ گئی، برآمد ہو گئی. اب یہ ہوا کیسے؟ اس حوالے سے غور طلب بات یہ ہے کہ جب وہ زمین کے اندر بیج موجود تھے، اگر یہ زمین کے اندر نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ اپنے ہاتھ پر رکھیے، اگر آپ اپنے ہاتھ پر سالوں رکھے رہیں تو بھی یہ بیج جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ زمین کی زندگی جو پروردگار عالم جس کو زندگی سے تعبیر کرتا ہے کہ اگر یہ بیج آپ کے ہاتھ میں تو جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے، ان میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر آپ اسے کسی باکس کے اندر بند کر دیں اور اس کو تالا لگا دیں
تو وقت گزرتا جائے گا، ہو سکتا ہے بیج کی حفاظت ہو جائے ایک محدود مدت تک، مگر بہرحال جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے، اور اگر ان کی مدت حیات پوری ہو گئی تو پھر انہوں نے ختم ہو جانا ہے بکس کے اندر پڑے پڑے۔ لیکن اب اگر اس کے برعکس کیا جائے کہ اسے زمین کے اندر ڈال دیا گیا، تو بظاہر تو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین کے اندر جانے کے بعد یہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب نظر تو نہیں آ رہے، مگر نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد انتظام کیا ہو رہا کہ یہ جتنے ہیں اتنے نہیں رہیں گے، اب ان میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ اضافہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ پانی برس رہا ہے تو پانی کا بھی اپنا ایک کردار ہے، سورج کی روشنی ہے تو اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، جو کسان ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے تو اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، مگر جو بنیادی کردار اور رول ہے وہ اسی مٹی کا ہے کہ اس زمین کے اندر یہ صلاحیت ہے یا صلاحیت ہی نہیں، یہ پوٹینشل ہے یا پوٹینشل ہی نہیں۔ تو اب زمین کرتی کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ صلاحیتیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، وہ امانت دار ہے، وہ انتظار کرتی ہے اہل کا کہ کب وہ اہل مجھ تک پہنچے۔ وہ کسی نااہل کو وہ کوالٹیز امپارٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے انتظار ہے اہل کا۔ وہ اہل بیج آ گیا تو اب زمین نے اپنے اندر موجود اوصاف کو ان بیجوں تک منتقل کرنا شروع کیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک ماحول بنا جہاں پر وہ بیج موجود ہے، ایک ماحول بنا، اس ماحول نے فیسیلیٹیٹ کیا، مگر کچھ مٹی کے ذرہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے، وہ اس طرح سے ان بیجوں کے ساتھ ممزوج ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کی حدود کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ وہ مٹی کے ذرات اب ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ فنا ہو گئے، مگر فنا ہونے کے بعد انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا؟ کنٹریبیوٹ یہ کیا کہ پہلے وہ جمادات تھے، اب وہ نباتات کے وجود کا حصہ بن گئے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی پہلے وہ ایک کمتر نوع میں شامل تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اب مٹی کے ذرات موجود نہیں ہیں، وہ مٹی کے ذرات اپنے وجود کے حدود میں فنا ہو چکے، مگر آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں تو وہی بیج جو کوپل بن کر آگے پھل اور ثمر بنے گا، اس کے اندر وہ مٹی کے ذرات منتقل ہو چکے ہیں ایک نئی شکل میں۔ یہ جو نئی شکل اس کو ملی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو اس کا وجود تھا وہ ترقی پا گیا۔ پہلے یہ کمتر نوع میں شامل تھا اور اب یہ برتر نوع میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ فنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے بالاتر بقا حاصل ہوتی ہے۔ آپ کہنا چاہیں تو یقیناً اسے جمادات کی شہادت کی ایک صورت کہہ سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس نے ایک بالاتر مقام کو حاصل کر لیا۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ یہ جو نباتات ہیں، اگر یہ نباتات استعمال نہ ہو، کنزیوم نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ اسی طریقے سے ہمیشہ ایور لاسٹنگ رہیں گے، ایور گرین رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خزاں کا موسم آئے گا تو یہ پتے گر جائیں گے، اگر اس پھل کو وقت پر نہیں توڑا گیا تو وہ سڑ جائے گا۔ جب یہ پتے گر گئے تو پھر کہاں گئے؟ واپس مٹی میں مل گئے۔ یہ ریورس نہیں ہو گیا معاملہ؟ وہ پھل اگر کنزیوم نہیں ہوا تو پھر وہ زمین پر گر جائے گا، اور جب زمین پر گر جائے گا تو پھر ایک مرتبہ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ وہ پروسیس تھا کہ جس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر یہ ریورس ہو گیا۔ اس کی ترقی کیا ہے؟ اس کی ترقی یہ نہیں ہے کہ اس کو کنزیوم نہ کیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے لہٰذا ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ کچھ تو ہیں ہی خوبصورتی کے لیے، تو ان کا کام یہ ہے کہ ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، اور جب ان کا وقت پورا ہو جائے تو وہ ختم ہو جائیں اور وہ مٹی میں مل جائیں۔ لیکن وہ کہ جن کو باقاعدہ کنزیوم ہونا چاہیے تھا، ایک پھل، اسے اگر کنزیوم نہیں کیا گیا، وہ گھاس اگر اسے بطور چارہ استعمال نہیں کیا گیا تو وقت پورا ہو جائے گا تو یہ واپس ڈیٹیریٹ کر جائیں گے، یہ واپس مٹی میں مل جائیں گے۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اس پروسیس کو ریورس کر دیا۔ اس کو بالاتر نوع کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ بالاتر نوع کی طرف نہیں گیا، یہ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ مٹی نے ترقی حاصل کی اور ترقی حاصل کر کے وہ نباتات میں شامل ہو گئے، مگر نباتات ترقی حاصل نہیں کر پائے، ریورس ہو گئے اور واپس مٹی میں مل گئے۔ لیکن اگر
آپ ایک اور کیس کو رکھیں اپنے سامنے کہ کچھ جانور آتے ہیں اور وہ اس گھاس کو، ان پتوں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، تو اب کیا ہوا یہ کہ وہ نباتات کہ جو اگر کنزیوم نہ ہوتے تب بھی ختم ہو جاتے، لیکن اب جب یہ کنزیوم ہو گئے تو کس کا حصہ بن گئے؟ اس حیوان کے رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگے۔ یعنی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو وہ پتے نظر نہیں آ رہے، وہ گھاس آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر یہ کنزیوم نہ ہوتی تو بھی نظر نہ آتی، وقت پورا ہوتا ختم ہو جاتی۔ لیکن جب کہ ان کو غذا کے طور پر ان جانوروں نے استعمال کر لیا تو ہوا یہ کہ اب یہ گھاس، اب یہ نباتات، اب یہ پتے اپنے وجود میں فنا ہونے کے بعد ایک بالاتر نوع کے وجود کا حصہ بن گئے۔ آپ کہنا چاہیں تو اس ترقی کو ان نباتات کی شہادت سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس طرح سے وہ اس مٹی کے لیے شہادت تھی، یہ ان نباتات کے لیے شہادت ہے۔ اور اب آپ مجھے بتائیے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کچھ جانور وہ ہیں کہ جو حلال ہیں اور کچھ جانور وہ ہیں جو حرام، انسانوں کی نسبت سے۔ وہ جانور جو حلال ہیں ان کو ایک طریقے سے ذبح کیا جائے شرائط کے ساتھ تو وہ انسان کے لیے حلال ہے، اور اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ اور باقی بہت سے درندے وغیرہ وہ تو ویسے ہی حرام، پروردگار عالم نے ان کے گوشت کو حلال نہیں کیا۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، علامہ سید علی نقوی صاحب کی بہت پیاری تعبیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور کا کچھ نہ کچھ کام تو ہے، مگر یہاں پر اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ ہماری نظر میں وہ جانور ذلیل ہیں کہ جن کے گوشت کو انسان اپنی غذا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا، اور ہماری نظر میں وہ جانور عزت دار ہیں کہ جن کے گوشت کو انسان کی غذا بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لیے کہ اگر یہ جانور کنزیوم نہ ہو تو پروسیس وہی ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، انہیں پھر بھی مر جانا ہے، اور جب مر گئے تو ان کا پورا وجود اس قابل ہے کہ اسے پھینک دیا جائے اور یہ بالآخر مٹی ہی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے، یہ تنزلی ہے، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر انہی جانوروں کو صحیح طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اسے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرے گا۔ انسان حیوان سے نوع کے اعتبار سے اشرف ہے، اس سے بالاتر ہے۔ اب جب کہ اس کا گوشت انسان کے معدے میں پہنچا تو بالآخر انسان کے وجود کا حصہ بن گیا، انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ آپ نے غور فرمایا، اگر آپ چاہیں تو اسے ان جانوروں کی شہادت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اگر کنزیوم نہ ہوتے تو بھی ختم ہو جاتے، لیکن جب کنزیوم ہو گئے تو یہ اپنے سے بالاتر نوع کی حیات کے بقا کا سبب بن گئے۔ پروردگار عالم نے ان کو ترقی عطا کی۔ آپ نے غور فرمایا، اور یاد رکھیے گا برادران عزیز، علماء کرام یہاں پر یقیناً تشریف فرما ہوں گے، وہ اس بات کی تاکید کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ اصطلاحات ہیں، ایک ہے معقول اللحم اور دوسرے ہے غیر معقول اللحم، یعنی وہ کہ جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے وہ معقول اللحم، جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا وہ غیر معقول اللحم۔ وہ جانور، گائے ہے، مرغی ہے، دوسرے جانور ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، ان تمام کو اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے تو ان کا نام کچھ اور بن جاتا ہے، اور اگر ان کو صحیح طرح سے ذبح نہ کیا جائے تو ان کا نام کچھ اور بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر صحیح طرح سے ذبح نہ کیا جائے تو ان کو کہا جائے گا میتا، مردار، اور اگر صحیح طرح سے ذبح کیا جائے تو اب ان کو میتا نہیں کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا ذبیحہ۔ ان کو کہا جائے گا یہ میتا نہیں ہے، ان کا اسٹیٹس ایلیویٹڈ ہے، اب ان کو کہا جائے گا ذبیحہ، یہ میتا نہیں ہے۔ اچھا، صرف نام کا فرق ہے؟ جواب جی نہیں، صرف نام کا فرق نہیں، احکام کا بھی فرق ہے۔ اگر وہ گائے، وہ جانور جس کو آپ نے ذبح کیا تو خون جہندہ رکھنے والا ہے، خون اچھل کر نکلتا ہے، اگر آپ نے اس کو پراپرلی سلاٹر کیا تو یہ جانور پاک اور طاہر ہے، یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جانور خود سے مر گیا تو اصطلاح شریعت کے اندر جو نجاسات کی فہرست میں، اس میں دیکھ لیجئے گا، ایک فہرست کے اندر آپ کو عنوان نظر آئے گا مردہ، وہی میتا۔ کہا گیا کہ یہ نجس ہے،
یہ مردہ ہے، یہ نجس ہے، اس کے اوپر نجاست کے احکام ہیں. یعنی اگر گیلا ہاتھ اس کو لگ جائے تو آپ کا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، اس کے ساتھ پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہاتھ کو دھونا پڑے گا ایک مخصوص طریقے سے، اس کے بعد پھر انسان کا ہاتھ پاک ہوگا. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اتنا فرق آ گیا. وہ جانور صحیح طرح سے ذبح ہوتا ہے تو ذبح ہونے کے بعد اسے کہا جائے گا میتا، نہیں، اس کو کہا جائے گا ذبیحہ. صحیح طرح سے ذبح نہیں کیا گیا تو میتا نجس ہے، اور جو صحیح طرح سے ذبح ہوا اس کا نام ہے ذبیحہ. وہ پاک ہے، صرف وہ پاک ہے؟ جواب جی نہیں. آگے بڑھیے. جب ذبح آپ نے کیا اور خون جو اس کے جسم سے نکل گیا، اب جو خون اس کے جسم کے اندر باقی ہے اس خون کو بھی نجس نہیں مانا جائے گا، وہ خون بھی پاک ہے. اتنا فرق کے اعتبار سے کہ اگر میتا ہو تو خود بھی نجس، میتا ہو تو اس کا خون بھی نجس، لیکن ذبیحہ ہو تو پاک. ذبیحہ ہو تو جو خون نکل گیا اندر جو خون موجود ہے وہ بھی پاک. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ جس طریقے سے آپ کو یہاں پر فرق نظر آ رہا ہے ویسا ہی فرق آپ کو انسانوں میں بھی نظر آئے. ایک انسان ہے جو عام انداز سے مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے. اب جب مردہ ہے تو اس کو نجس مانا جائے، اور اتنا نجس کہ جانور کے معاملے میں تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر گیلا ہاتھ لگے تو ہاتھ نجس ہوگا اور ہاتھ کو دھونا پڑے گا. لیکن اگر ایک انسان ہے وہ مر گیا، میت ٹھنڈی ہو گئی، تو اب اگر آپ کا ہاتھ گیلا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس میت کو چھو لیا تو غسل واجب ہوگا، غسل مس میت. یعنی وہ اتنا نجس ہے کہ اس کی نجاست اس انداز سے منتقل ہوتی ہے کہ چھونے والے کو بھی غسل مس میت کرنا پڑ جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ لیکن اب اگلا مرحلہ کہ اسی مردار کو جو انسان کا مردہ ہے اسے 3 غسل دے دیے جائیں پھر اس کو پاک مانا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں آئیے، وہ شخص جو میدان جہاد میں لڑ رہا ہے، حکم امام سے لڑ رہا ہے، شرائط کے ساتھ لڑ رہا ہے، جب وہ حکم امام سے لڑ رہا ہے، شرائط کے ساتھ لڑ رہا ہے، میدان میں جا کر لڑ رہا ہے، میدان میں حکم امام سے لڑتے لڑتے اس نے اپنی جان قربان کر دی، تو کیا اس کو بھی آپ مردہ کہتے ہیں؟ کیا اس کو بھی آپ مردہ کہیں گے؟ جس طرح وہاں پر تھا کہ یہ میتا، یہ ذبیحہ، اسی طریقے سے یہاں پر بھی لفظوں کا فرق ہے. یہ مردہ ہے اور میدان میں جانے والا مردہ نہیں ہے، میدان میں جانے والا شہید ہے. کیا یہ صرف لفظوں کا فرق ہے؟ جواب جی نہیں. جو عام موت مر گیا وہ مردہ ہے مگر اس کا جسم نجیس ہے، اسے 3 غسلوں کی ضرورت ہے، اسے کفن کی ضرورت ہے. مگر اس کے مقابلے میں وہ جو میدان میں شہید ہو گیا، پروردگار عالم نے اس کے لیے حکم یہ رکھا ہے کہ یہ ایسا پاک و پاکیزہ ہے کہ اسے کسی غسل کی ضرورت نہیں، اسے کسی غسل کی ضرورت نہیں. کیا اس کو کفن پہنانے کی ضرورت ہے؟ جواب جی نہیں. جس لباس میں یہ شہید ہوا ہے اسی لباس میں اس کو دفن کر دیا جائے. اس کے لباس پر خون لگا ہوا ہے، کیا اس خون کو چھڑانے کی ضرورت ہے؟ جواب جی نہیں. اس خون کو بھی چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خون اس شہید کے وجود کے لیے باعث زینت ہے. آپ نے غور فرمایا؟ شہید بہت سے ہیں مگر میدان میں جا کر لڑنے والا شہید، اس کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے غسل میت اس کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا وہ عام مردہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کو اگر 3 غسل دیے جائیں تب وہ پاک ہوگا. اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نجاست نے قدم رکھا ہی نہیں، نجاست کی مجال نہیں ہے کہ یہاں پر آ سکے اور یہاں پر قدم رکھ سکے. لہذا کہ پاک و پاکیزہ ہے، نہ اسے غسل دینے کی ضرورت ہے، نہ اسے کفن پہنانے کی ضرورت ہے، اسے اس کے لباس میں دفن کیا جائے گا. اور جو خون اس کے وجود پر لگا ہوا ہے یہ اس کے لیے باعث زینت ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ کتنا فرق ہے کہ جو ہمیں احکام کے اندر بھی نظر آتا ہے. ہاں درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. احد کے میدان کے حوالے سے یہ چیز ہمارے لیے بالکل سامنے آ جاتی ہے. جناب حمزہ
پیغمبر اکرم کے چچا، کہ جن کو امام حسین سے پہلے سید الشہداء کہا جاتا تھا، شہداء کے سردار، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ سیادت شہادت منتقل ہوئی حسین ابن علی کی طرف، مگر ان سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء کہا جاتا تھا۔ وہ میدان میں شہید ہوئے تھے، ان کو میدان احد ہی کے اندر دفن کیا گیا، نہ ان کو الگ سے کفن دینے کی ضرورت تھی، نہ انہیں الگ سے غسل دینے کی ضرورت تھی۔ احد کے میدان کے اندر اور بھی بہت سے افراد تھے جو شہید ہوئے، ان کا بھی یہی معاملہ۔ کچھ تھے جو زخمی ہوئے، جب زخمی ہوئے اور واپس لائے گئے مدینہ منورہ میں۔ آج بھی وہ احباب جو مدینہ منورہ جا کر آئے، خدا سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جنت البقیع میں، جو مدینے کے اندر، مدینے کا قبرستان ہے، جنت البقیع کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں پر شہداء احد کی قبریں موجود ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ احد کے شہداء تو میدان احد میں ہوں گے، جیسے جناب حمزہ ہیں، عبداللہ ابن جہش ہیں، حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں، یہ تمام افراد ہیں، ان کی قبریں وہیں پر ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں شہداء احد کی قبروں کا کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ وہ جو زخمی ہوئے تھے اور جب زخمی ہو کر شہر مدینہ واپس آئے، بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو شہید تو ہیں، بہت بڑا مرتبہ اور مقام ان کا ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کے اوپر بعض وہ احکام یقیناً اپلائی نہیں ہوتے، مگر شہید ہیں۔ حیات جاوید ان کے لیے بھی ہے، جن کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اب یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ مٹی کی شہادت ہے کہ وہ اپنے وجود کے حدود میں فنا ہو اور نباتات کی بقا کا باعث بن جائیں، سبب بن جائیں، ان کا حصہ بن جائیں۔ نباتات کی شہادت یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے حدود میں فنا ہوں، مگر اپنے سے بالا تر نوع جانوروں، حیوانات ان کے لیے بقا کا باعث بن جائیں، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگیں۔ ان جانوروں کی شہادت یہ ہے کہ وہ اپنے سے بالا تر نوع انسان کے لیے غذا کا سبب بن جائیں، بقا کا باعث بن جائیں، اپنے وجود کی حدود میں تو یہ بھی فنا ہو گئے۔ لیکن اب سوال بہت اہم، انسان سے بالا تر کون؟ انسان سے بالا تر کون؟ انسان سے بالا تر بطور نوع کوئی اور نہیں، صرف اور صرف پروردگار، صرف اور صرف خدا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حدیث قدسی کے اندر یہ الفاظ نظر آتے ہیں، یعنی ہمیں تلاش ہے کہ انسان کس کے وجود کے لیے اپنے آپ کو فنا کرے۔ حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے آدم کی اولاد، میں نے تمام چیزیں بنائی تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو انسان سے بالا تر تو اب خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب انسان سے بالا تر خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کیا خدا کو بھی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کسی کی قربانی کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، اگر وہ ایسا ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی انسان سروائیو نہیں کر سکتا اگر اسے غذا نہ ملے، تو اسے تو ضرورت ہے، تو حیوان خود کو فنا کرے تاکہ انسان باقی رہ سکے، نباتات خود کو فنا کریں تاکہ حیوان باقی رہ سکے، حیوان کو غذا کی ضرورت ہے، مٹی کے کچھ ذرات اپنے آپ کو فنا کریں تاکہ وہ نباتات کے وجود کی بقا کا باعث بن سکیں، مگر انسان کے اوپر تو خدا ہے۔ جب خدا ہے تو کیا خدا کو بھی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ جب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے آپ آیت پر غور کیجئے، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے وجود کو باقی رکھنے کا سبب بن جاؤ گے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، گمان نہ کرنا وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اس کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، یہ وہ افراد ہیں جو خدا کو باقی نہیں رکھ رہے مگر خدا کے دین کی بقا کا باعث بن رہے ہیں۔
انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا. پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر ایک ڈیزائن رکھا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ جس کا نتیجہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر چیزوں کو اسباب پر موقوف رکھا. خدا کرنا چاہے تو کن فیکون، وہ کہہ کے ہو جا اور وہ چیز ہو جائے. مگر میں مثال آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا، علم خدا میں تھا، قدرت خدا میں تھا کہ وہ سیل زمزم جاری کر سکتا ہے. مگر ڈیزائن یہ ہے اس دنیا کا کہ پروردگار ایفرٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کوشش کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے. ہاجرہ کوشش کرے اور سیل زمزم جاری ہو. اور اگر امتحان اس سے بالا تر ہوگا، دیکھیے جناب ہاجرہ میں جتنا تحمل ہے، جناب ہاجرہ میں جتنا ظرف ہے، اتنا امتحان ہوا. قرآن مجید کی ایک اور آیت سنیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا. یہ پروردگار کا انداز ہی نہیں. جس میں جتنا ظرف موجود ہے اس کے مطابق پروردگار عالم کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اگر ظرف میں وسعت ہے تو امتحان بڑا ہوگا، اگر ظرف میں وسعت نہیں ہے تو امتحان مختصر ہوگا. جناب ہاجرہ کا امتحان ہوا، بڑا امتحان ہوا، مگر کس حد تک؟ اس حد تک امتحان ہوا کہ جناب ہاجرہ صحیح کرتی ہیں اور پھر جناب اسماعیل جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے سیل زمزم جاری ہو گیا. امتحان مکمل ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام امتحان ہے اور بڑا امتحان ہے کہ بیٹے کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرانے کا حکم ہے. یہ چھوٹا امتحان ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم سے اسے تبدیل کر دیا. آپ غور فرمائیے کہ وہ کس ظرف کے حامل ہوں گے کہ جن کے ظرف پر پروردگار کو اتنا اعتماد ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود حسین کا اسماعیل ایڑیاں رگڑ بھی رہا ہوگا. کربلا کے اسماعیل کی ماں کو ہمارا سلام. میں مادر اصغر تک پہنچا، ہمارا سلام. کتنا اعتماد ہے پروردگار جناب رباب، کتنا اعتماد ہے حسین ابن علی پر، اور کتنا اعتماد ہے خود علی اصغر پر کہ پروردگار عالم نے جو امتحان ہاجرہ کا نہیں لیا وہ امتحان جناب رباب کا لیا، وہ امتحان جو جناب ابراہیم کا نہیں لیا وہ امتحان حسین کا لیا. صحیح کے اندر 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا. جو حج اور عمرے پر گئے وہ جانتے ہیں. کربلا میں آ کر دیکھیے آپ کو ایسی ہی ایک صحیح نظر آئے گی. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ سن لیں، آپ کے حافظے میں، اور کچھ دیر کے بعد آپ اس صحیح کربلا کے بارے میں بھی سنیں کہ کوئی تھا جو 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا. اور اسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عاشور کے اعمال میں بھی رکھا گیا کہ 7 مرتبہ آگے بڑھو، 7 مرتبہ پیچھے ہٹو، تاکہ تمہیں کربلا میں یاد آئے کہ کوئی 7 مرتبہ آگے بڑھا تھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. جناب رضا سرسوی نسبتاً معروف شاعر ہے ہندوستان کے. بعض کلام عجیب ہوتے ہیں، دل کہتا ہے کہ یہ ایک کلام بخشش کے لیے بہت کافی ہے. جو ماں کے عنوان سے جناب رضا سرسوی نے ایک کلام لکھا، واقعاً کمال ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. پیار کس کو کہتے ہیں اور مانگتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. آج ہمیں ابھی اصغر بنایا گیا. مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں. وہ ساری مائیں میری مخاطب ہیں کہ جو اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ فرش عزا پر موجود ہیں. خاص طور پر وہ مائیں کہ جن کی گودوں میں شیر خوار بچے موجود ہیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. مگر جناب رباب کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے عجیب شعر کہا. وہ کہنے لگے یہ بتا سکتی ہے بس ہمیں رباب خستتن، یہ ہمیں بتا سکتی ہے بس رباب خستتن، بن دودھ کے کس طرح بچے کو بہلاتی ہے.
بن دودھ کے کس طرح سے بچے کو بہلاتی ہے. ماں تو ماں ہے، اس کے جذبات تو وہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے، ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں. بن دودھ کے کس طرح بچے کو بہلاتی ہے ماں. ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں. گود خالی، ہاتھ خالی گھر کو آ جاتی ہے ماں. نہ ساتھ میں علی اصغر ہے، نہ ساتھ میں سکینہ ہے. ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں. گود خالی، ہاتھ خالی گھر کو آ جاتی ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب مدینے میں گھر واپس آئے ہوں گے اور جھولا خالی نظر آیا ہوگا. کان بیتاب ہے سکینہ کی آواز سننے کے لیے کہ گھر کے صحن میں وہ کھیلتے ہوئے اماں کہہ کر پکارتی تو ہوگی، مگر نہ رباب کو اصغر کے رونے کی آواز آتی ہے، نہ سکینہ کے کھیلنے کی آواز آتی ہے. جو آخری آواز رباب کے کانوں میں رہ گئی وہ تو العطش کی آواز تھی کہ اماں میں پیاسی ہوں، چچا میں پیاسی ہوں، بابا میں پیاسی ہوں. یہی آوازیں تھی جو سکینہ کی جناب رباب کی حافظے کے اندر رہ گئی. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب رباب کا جب یہ عالم ہے تو سید سجاد کی کیا کیفیت ہے؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، سجاد نے جن باتوں کو بہت زیادہ یاد کیا ہے اس میں آپ جانتے ہیں الشام الشام الشام. شام کا دربار، شام کا بازار نہیں بھول پائے سید سجاد. اپنے بابا کی پیاس کو نہیں بھول پائے سید سجاد. لیکن ایک اور چیز ہے کہ جس کو نہیں بھول پائے، اور وہ کیا؟ کربلا کا واقعہ ہو گیا، سجاد مدینہ منورہ میں ہے، کوفہ میں امیر مختار حکومت میں ہے. قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کر رہے ہیں اور قتل کرتے ہیں. یہ جناب امیر مختار کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے قاتلان امام حسین کو قتل بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے اقبال جرم بھی کروایا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ سب کے سب انعامات کے لالچ میں اپنے اپنے کارنامے جو وہ سمجھ رہے تھے وہ ابن زیاد کے دربار میں جمع کرا چکے تھے تاکہ انہیں اس کی روشنی میں انعام سے نوازا جائے. انہیں کہاں معلوم تھا کہ مستقبل میں مختار حکومت میں آنے والے ہیں. اور جب امیر مختار کی حکومت آئی تو امیر مختار نے گرفتاریاں شروع کی. اسی زمانے میں ایک شخص کوفہ سے مدینہ منورہ پہنچا اور سید سجاد سے ملاقات کی. سید سجاد، یہ وہ ایام تھے کہ جس میں سید سجاد گریا اور بس گریا. پانی سامنے آ جائے تو سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اگر ذبیحے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں تو سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ وہ زمانہ ہے. سید سجاد سے اس شخص نے ملاقات کی، گفتگو آگے بڑھی اور سید سجاد پوچھتے ہیں بتاؤ کوفے کا کیا حال ہے؟ کوفے کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا مولا میں کوفے کا کیا حال بتاؤں، مختار کی حکومت ہے اور قاتلان حسین آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر گرفتار کرتے ہیں، ان سے اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو تحت دیکھ کرتے ہیں. سید سجاد نے اپنا چہرہ جھکایا، کچھ دیر کے بعد اپنا چہرہ بلند کیا اور کہنے لگے ہرملا پکڑا گیا. سید سجاد نے کیا پوچھا؟ ہرملا پکڑا گیا؟ ہرملا گرفتار ہوا؟ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ جوڑ کر وہ کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتلوں کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے علمدار لشکر عباس کے قاتلوں کے بارے میں نہیں پوچھا. حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں، شمر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. آپ نے پوچھا تو اس ششماہے کے قاتل کے بارے میں پوچھا، ہرملا کے بارے میں آپ نے سوال کیا. سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، وہ تیر اصغر کو لگا تھا، وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کو پار کر کے نکل گیا.
قاتل کو تو نہیں فراموش کر سکتے، ہم حرملہ کو تو معاف نہیں کر سکتے۔ وہ شخص کہتا ہے مولا اب تک حرملہ تو گرفتار نہیں ہوا، سید سجاد بہت کم ملے گا آپ کو تہذیب آل محمد میں، مگر سید سجاد نے بددعا دی ہے حرملہ کو۔ اور اب جب یہ کوفے کا رہنے والا مدینے سے واپس پلٹا اور کوفہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ اس نے جب حرملہ کو گرفتار دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا، اس نے فوراً نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مختار فوراً متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص مسئلہ ہے؟ اس نے کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں بس ابھی مدینے سے واپس آیا ہوں، مدینے میں میری سید سجاد سے ملاقات ہوئی، سید سجاد نے آپ کے بارے میں پوچھا، اور جب قاتلان حسین کا ذکر آیا تو صرف ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ پکڑا گیا یا نہیں، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی حرملہ تھا۔ جب میں یہاں پر آیا اور میں نے حرملہ کو گرفتار دیکھا، میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے نعرہ تکبیر بلند کی ہے۔ مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اب مختار حرملہ سے کہتے ہیں حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ حرملہ کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، مجھے مارنا ہے مجھے مار دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ جب مختار کا اصرار بڑھا تو حرملہ بیان کرتا ہے اے امیر میرے پاس کل 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں کہ بتا تو نے پہلا تیر کس کو مارا؟ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا تیر، یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس مشق سکینہ بھر کے خیمے کی طرف جا رہا تھا، ہماری فوج شکست کھا چکی تھی، ہم عباس کو نہیں روک پائے۔ عباس مشق سکینہ فرات سے بھر کر واپس جا رہے تھے خیمے کی طرف، مجھے عمر سعد نے حکم دیا اے حرملہ یہ مشق خیمے میں نہیں جانی چاہیے، کچھ ایسا کر کہ یہ مشق خیمے میں نہ جائے۔ میں نے 3 بھال کا تیر چلے میں چوڑا کمان میں لگایا، اور جب رہا کیا ہے وہ تیر جا کر پیوست ہوا مشق سکینہ میں، مشق سے پانی بہا اور پھر اس کے بعد عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے۔ مختار کہتے ہیں کہ بتا تو نے دوسرا تیر کس کو مارا؟ حرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا اور وہ براہ راست اگلے تیر پر چلا گیا، کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین پشت ذوالجناح پر جھول رہے تھے، مگر واہر حسین کی استقامت، حسین ذوالجناح سے گر نہیں رہے تھے، سر زخمی، سینہ زخمی، پورا وجود زخمی، مگر زہرا کا لال استقامت کے ساتھ ذوالجناح پر بیٹھا ہوا تھا، وہ گر نہیں رہا تھا۔ مجھے عمر صاحب نے کہا اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے، ذوالجناح سے زمین پر آئے۔ اس وقت میں نے تیر پھینکا اور وہ تیر جا کر پیوست ہوا حسین کی پیشانی پر، حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد زہرا کا لال ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہ سکا، ذوالجناح سے زمین کے اوپر آیا۔ کہا بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، میں اس تیر کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا۔ مختار نے کہا بتانا تو پڑے گا، اور اب حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، حسین فریاد کر رہے تھے اے فوج اشقیاء اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ۔ کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین کہنے لگے اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں نے اس بچے کو زمین پر لٹا دیا، وہ بچہ جھلتی ریت پر تڑپتا رہا،
مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے پھر بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیاء کی طرف، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرتے جاتے ہیں، لشکر میں تلاطم برپا ہے، فوجیں رونا شروع ہو گئیں۔ اس وقت ہرملا کو حکم ملا عمر سعد سے، ابتلا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر کمان میں جھوڑا گیا، گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہونے والا تیر، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا ننھا گلا، اور جب تیر رہا ہوا مختار نے کہا بتا پھر کیا ہوا؟ مختار کہتا ہے بتا پھر کیا ہوا؟ ہرملا کہتا ہے فتقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، ایک ہی تیر سے اس کا گلا چھلا، بازوئے حسین میں پیوست ہوا۔ حسین نے اصغر کے خون کو چہرے پر ملا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ردن میں قضائے وتسلیما لامرے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ میں پانی منگے پیدا مجرم میرا، پیدا مجرم میرا، بے جرم کن زہرا رکھ شست خیر تیرا تبیا کم دے تھی رکھمی بیو سبرا، تیر اگے میں گل رکھ سا